پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جوتے پہنتے ہیں، جوتے کون سے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں لکڑی کے جوتے ہوتے ہیں۔ غوث پاک نے جوتے پہنے ہوتے ہیں، ایک دم سے غوث پاک اونچی آواز میں 2 دفعہ کچھ پکارتے ہیں، پکارنے کے بعد اپنا جوتا اتارتے ہیں، ایک جوتا اتارتے ہیں، ہوا کے اندر اچھال دیتے ہیں، جوتا غائب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دوسرا جوتا اتارتے ہیں، ہوا کے اندر اچھالتے ہیں، دوسرا جوتا غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ہستیاں جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدی غوث اعظم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ہستیاں یہ بھی بڑی معزز ہیں، ہستیاں یہ بھی بڑی اونچی شان والی ہیں، لیکن جو سامنے قرآن پاک کی سورہ مائدہ اس کی 2 آیات کریمہ، آیت نمبر 55 اور 56، یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بنیادی تعلیمات وہ بیان کی ہیں یہاں پر انسانی زندگی کے اعتبار سے، اور پھر ان تعلیمات کے اوپر جو بعض لوگوں کے دنیا کے اندر بھی وسوسے ہیں ان کو بھی اللہ جل وعلا نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہاں پر جب اس آیت کا اسٹارٹ کیا، شروعات کی، تو کیا فرمایا؟ فرمایا انما، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف۔ عربی میں جہاں پر بھی لفظ انما آتا ہے، انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، یعنی کوئی کام بندہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کام صرف یہ کر سکتا ہے، یہ کام صرف اسی کے متعلق ہے، یہ صرف اسی کے لیے ہے۔ تو صرف جہاں پر لفظ استعمال کرنا ہو تو عربی کے اندر اس کے لیے انما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما، تو انما فرمایا تو پتہ چلا آگے جو کام بیان ہونے لگا ہے اس میں جو کام بیان ہوگا، جن بندوں کا، جن ہستیوں کا، جن چیزوں کا تذکرہ ہوگا، وہ کام انہی کے ذریعے سے ہی ہوگا، اس کے علاوہ وہ کام نہیں ہوگا۔ رب فرماتا ہے انما ولیکم، تمہارے ولی صرف یہ لوگ ہیں۔ اب لفظ ولی کا تذکرہ یہاں پر آیا۔ ولی عربی کا لفظ ہے، یہ بھی اردو کا لفظ نہیں ہے۔ اردو ہماری ویسے بھی ایک مکسچر زبان ہے نا، لشکر ہے اس کے اندر پنجابی بھی ہے، اس کے اندر فارسی بھی ہے، اس کے اندر عربی بھی ہے، اس کے اندر انگلش بھی ہے، اس کے اندر جو زبان بھی ہوتی ہے ہم نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو لفظ ولی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اگر آپ اس لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے ڈکشنری کو کھولیں گے نا، جسے لغت کی ہم کتاب کہتے ہیں، وہ کھولیں تو آپ کو کوئی 1-2 معنی نہیں ملیں گے، اس کے 10 معنی آپ کو مل جائیں گے کہ ولی کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ ولی کا مطلب کہیں پر دوست بھی ہوتا ہے، کہیں پر مددگار بھی ہوتا ہے، کہیں پر یار بھی ہوتا ہے، کہیں اس کے علاوہ رفیق بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ بڑے سارے معانی اس لفظ ولی کے ہیں۔ عربی زبان ہے نا، تو عربی زبان کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی اس کے اندر وسعت ہے، اس میں تنگی نہیں ہے، اس میں ایک ایک لفظ کے کئی معانی آ جاتے ہیں۔ اب لفظ ولی کے ہیں تو کئی معنی، یہاں پر کون سا معنی لیا جائے گا؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر ولی کے اگرچہ ہیں تو بڑے معنی، لیکن 2 معنی لیے جا سکتے ہیں۔ 2 معنی ایسے ہیں جو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اگر لیں تو پھر وہ معنی ٹھیک ہوں گے، ان میں کوئی حرج نہیں ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ 2 معنی ایسے ہیں کہ ان کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر جو رب نے فرمایا کہ تمہارا ولی یہ ہے، تو ولی سے مراد رب کی 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ وہ 2 معنی کون سے ہیں؟ کہا کہ ایک معنی ہے محبوب اور پیارے کا، اور دوسرا معنی ہے مددگار کا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اب دونوں معنی کو اگر ہم دیکھیں تو گویا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو تمہارے جو ولی ہیں، تمہارے جو محبوب ہیں، تمہارے جو پیارے ہیں، تم جن کو پیارا بنانا چاہتے ہو، وہ یا
माना क्या बनेगा? ऐ लोगों, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों तुम लोगों से मदद तलब करने के लिए जाते हो, ऐ लोगों तुम्हें हाजत पड़ती है, तुम्हारी ख्वाहिशात है, तुम्हारी तमन्नाएं हैं, तुम्हारी आरज़ुएं हैं, तुम चाहते हो हमारी डिमांडें पूरी हो। अगर किसी को मददगार बनाना है तो सुन लो, तुम्हारा मददगार या अल्लाह है या उसका रसूल है या फिर वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं। तो यहाँ पर रब तबारक व तआला ने जो वली का लफ्ज इरशाद फरमाया, उलमा ने फरमाया दोनों माने ले सकते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला मददगार है, हर बात क्लियर है, यहाँ पर मसला है ही कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मददगार हैं, इस पर भी बाज़ों को टेंशन तो होती है, लेकिन फिर भी दलाइल बड़े जाहिर हैं, इसके ऊपर भी ज़्यादा कोई कलाम कर नहीं पाता, करे भी तो ठहर नहीं पाता। कुरान खोलेगा, हदीस को खोलेगा तो जा बजा नजर आ जाएगा कि रसूल भी मददगार होते हैं, और कुरान वाज़े बयान कर रहा है ना कि रसूल मददगार है। तो अब बंदा यहाँ से हट तो सकता नहीं। अब फरमाया वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए वो भी तुम्हारे मददगार हैं, वो भी तुम्हारे वली हैं। अब ईमान वालों के अंदर रब तबारक व तआला ने आगे भी मजीद चीजें बयान की। ईमान वाला है, साथ में मजीद क्या चीजें हैं? रब तबारक व तआला फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, वो ईमान वाले जो नमाज कायम करते हैं, व युअतूनज़्ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं, व हुम राकिऊन, और हालत ये है कि वो रुकू भी करते हैं। जो लोग, जो मोमिन ये काम करते हैं ना, वो तुम्हारे मददगार हैं। अब रब तबारक व तआला ने यहाँ पर ये तीन हस्तियां बयान कर दी कि रब भी तुम्हारा मददगार, रसूल भी तुम्हारे मददगार, और ईमान वाले जो ईमान लाए, जिन्होंने नमाज अदा की, जिन्होंने ज़कात अदा की, जिन्होंने रुकू किए, फरमाया वो तुम्हारे मददगार हैं। और शुरू में मैंने क्या कहा? रब ने फरमाया इन्नमा वलियुकुम, सिर्फ यही मददगार हैं। अब ये कह दिया ना तो पता चला कि ये तीन हस्तियां मददगार, इसके अलावा कोई और हामी व नासिर हो नहीं सकता, कोई और मददगार हो नहीं सकता। अब जब फरमा दिया कि ईमान वाला हो, नेक अमाल करने वाला हो, नमाज पढ़ने वाला हो, ज़कात देने वाला हो, रुकू करने वाला हो, तो फिर पता चला कि ईमान वाले तो मददगार हो सकते हैं, जो बद मजहब हो वो मददगार नहीं हो सकता, जो काफिर हो वो मददगार नहीं हो सकता, जो मुनाफिक हो वो मददगार नहीं हो सकता, जो दीन वाला ना हो वो मददगार नहीं हो सकता। आज हमारी नजरें कई दफा उठती हैं, दीगर चीजों की तरफ उठ रही होती हैं, अगयार की तरफ उठ रही होती हैं, कुफार की तरफ उठ रही होती हैं। आज हम मुसलमान होने के बावजूद हम गैर मुस्लिमों की तरफ नजरें उठा कर देख रहे होते हैं कि ये हमारी यहाँ पर मदद करेंगे, लेकिन मददगार कौन है? रब है, उसका रसूल है और ईमान वाले हैं। मददगार तो ये हैं। आज हम अपनी हालतें दुरुस्त करना चाहते हैं, आज अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ कर लें तो मदद हम ही ने एक दूसरे की करनी है। कोई बाहर से कोई नहीं आएगा, कोई गैर नहीं आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, बल्कि मददगार जहां पर होंगे वो ये तीन हस्तियां ही हैं। अब रब भी मददगार हो गया, हुजूर भी मददगार हो गए, और नेक मोमिन ये वली हैं, या फिर यूं सादे अल्फाज में कहें कि जिन्हें हम कहते हैं कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के औलिया हैं, वो भी तुम्हारे मददगार हैं, वो भी तुम्हारी मदद करते हैं। तो नेक जो हस्तियां होती हैं ये भी मदद करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ताकतें अता फरमाई होती हैं, और ये अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, और अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं रब ने इनको बरक़ात अता की होती हैं। जब बरक़ात इनको अता की होती हैं, लोग इनसे मदद हासिल करते हैं, लोग इनकी तरफ रुजू करते हैं, उनको बरकतें मिलती कैसी हैं आगे से? रब कुरान ही के अंदर इरशाद फरमाता है, फरमाया शुरू में तो फरमाया ना कि तुम्हारे मददगार, तुम्हारे वली सिर्फ ये हैं, अल्लाह है, रसूल है, ईमान वाले हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس بندے نے بھی اللہ کو، اس کے رسول کو اور مسلمانوں کو دوست بنا لیا، ان کے ساتھ یاری لگا لی، یاری پیٹی کر لی، کم کچا نہ رکھیا، یاری پیٹی ان کے ساتھ کر لی، ان کو دوست بنا لیا، رب فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو سن لو اللہ کا جو گروہ ہے یہی غالب ہونے والا ہے۔ غلبہ ملے گا تو رب کے گروہ کو ہی ملے گا، جو رب کا ٹولہ نہیں ہے، جو رب کا گروہ نہیں ہے، اس کے لیے غلبہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے جو اولیاء ہیں یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وسیلے بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کے بیان میں کہا تھا، وہ پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا کہ رب یہ دنیا رب نے بنائی ساری وسیلوں کے اوپر ہے، ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی وسیلہ موجود ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، رب کا رسول مدد فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں یہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی، آج ان کی 11ویں شریف بھی ہے، آج 11ویں شریف کا ختم وغیرہ بھی گھروں میں لوگ دلوا رہے ہیں، کئی جگہ پر دلوا چکے ہوں گے۔ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی، آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، باعمل ہیں، عالم دین ہیں، مفتی اسلام ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، شریعت کو سمجھنے والے ہیں، رب نے ولایت کا تاج آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ جو ولی ہے وہ مددگار ہوتا ہے۔ اب ولی مددگار کیسا ہوتا ہے؟ سیدی غوث پاک کے متعلق آتا ہے، دو بزرگ ہستیاں ہیں، ایک کا نام ہے ابو عمرو، دوسرے کا نام ہے شیخ عبدالحق خریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ یہ دونوں کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے اندر جاتے ہیں، مدرسہ جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، غوث پاک نے جو مدرسہ بنایا ہم وہاں پر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سامنے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جوتے پہنتے ہیں۔ جوتے کون سے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں لکڑی کے جوتے ہوتے ہیں۔ غوث پاک نے جوتے پہنے ہوتے ہیں، ایک دم سے غوث پاک اونچی آواز میں 2 دفعہ کچھ پکارتے ہیں، پکارنے کے بعد اپنا جوتا اتارتے ہیں، ایک جوتا اتارتے ہیں، ہوا کے اندر اچھال دیتے ہیں، جوتا غائب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دوسرا جوتا اتارتے ہیں، ہوا کے اندر اچھالتے ہیں، دوسرا جوتا غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ہستیاں جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدی غوث اعظم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ہستیاں یہ بھی بڑی معزز ہیں، ہستیاں یہ بھی بڑی اونچی شان والی ہیں، لیکن جو سامنے ہستی موجود ہے وہ سیدی غوث اعظم کی ہستی ہے۔ یہ ایسی ہستی ہے کہ جن سے سوال کرنے سے بھی گھبراتے ہیں، جن سے پوچھنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ادب میں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوال نہ کرنا ہو، سوال کر بیٹھے خاموش ہو جاتے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آتی جوتے گئے کہاں پر ہیں، غوث پاک نے کس کو آواز دی ہے، سامنے تو کوئی اور بندہ نظر نہیں آ رہا، خاموش ہو جاتے ہیں۔ کئی دن گزرتے ہیں، 23 دن کا عرصہ جب گزرتا ہے، 23 دن کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک قافلہ مدرسے کے اندر آتا ہے۔ مدرسے کے اندر جب قافلہ آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے سیدی غوث اعظم سے ملاقات کرنی ہے، آپ کا دیدار کرنا ہے، آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ کے نذرانے کے لیے کچھ چیزیں لائی ہیں وہ دینی ہیں۔ جب یہ آتے ہیں لوگ اور آ کر ڈیمانڈ کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ غوث پاک سے ملنا ہے، یہی دونوں بزرگ ہوتے ہیں، جا کر جب غوث پاک کو بتاتے ہیں نا کہ حضور ایک قافلہ آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے کچھ نذرانے لے کر آیا ہے، وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو بلا لیجئے اور جو سامان دیتے ہیں ان سے لے لیجئے۔ یہ دونوں ہستیاں جن کا میں نے شروع میں عرض کیا، یہ دونوں ان کو جاتے ہیں، جو جا کر کہتے ہیں کہ جو نذرانہ لے کر آئے ہو غوث پاک نے قبول فرما لیا ہے، وہ یہاں پر رکھ دو۔ اب ڈھیر سارا سامان ہوتا ہے، ڈھیر سارا سامان جب کھولا جاتا ہے اس کے اندر بڑی ساری دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ غوث پاک کے وہ 2 جوتے جو ہوتے ہیں، وہ جو لکڑی کے جوتے ہوتے ہیں جو 23 دن پہلے غائب ہو چکے تھے ہوا کے اندر، وہ بھی اسی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں جیسے ہی دیکھتی ہیں یاد آتا ہے یہ تو وہی جوتے ہیں جو غوث پاک نے پہنے تھے، جو ہم نے دیکھا تھا اپنے ہوا میں اچھالے تھے، غائب ہو گئے تھے، اس وقت تو غوث پاک سامنے تھے، سوال نہ کر پائے۔
अभी पूछ लेते हैं ये जूते कहाँ पर गए थे। जब इनसे पूछते हैं ना कि ये जूते कहाँ से मिले, ये तुम्हें कहाँ से मिल गए, वो लोग कहते हैं कि सुनो, आज से 23 दिन पहले हम एक जंगल के अंदर थे, हमारा काफिला जा रहा था, एकदम से डाकू आते हैं, डाकू हमारे ऊपर हमलावर हो जाते हैं, हमलावर होते हैं, हमारे लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। लोग कत्ल होना जब शुरू हो गए, हमारा सामान छिन गया, हमारा सामान ले जाकर वो साइड के ऊपर उसको जो आपस में तकसीम करना शुरू कर देते हैं। हमारे दिल के अंदर ख्याल आता है कि अगर गौसे पाक रहमत, अगर हमारी यहाँ पर मदद हो जाए, गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नजर करते तो हम अपने बहुत सारा सामान उनके नजराने में पेश कर देंगे। कहते हैं जैसे ही ये मैंने बात की, जैसे ही दिल के अंदर ख्याल लाया, उसी वक्त से 2 आवाजें जंगल के अंदर आती हैं। जंगल सुनसान पड़ा था, आवाजें आती हैं, सन्नाटा छा जाता है। एक डाकू हमारे पास आता है, आकर कहता कि इधर आओ, बड़ा सहमा हुआ था। कहते हैं हम उसके साथ जाते हैं, हम भी सहमे हुए हैं कि डाकू फिर से आ गया है, सामान तो पहले ही ले गया था। कहते जब पास आता है ना, साथ लेकर जाता है, कहता है अपना सामान उठा लो, लेकर चले जाओ। हम कहते हैं माजरा क्या बना है, कहता ये देखो जब हमारा तुम्हारा सामान लेकर आए थे ना, उस वक्त ये कोई कहीं से 2 जूते आए, हमारे दोनों सरदार मर चुके, उनको जूते पड़े, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होना है, सामान ले लो, हमारी जान छोड़ यहाँ से चले जाओ। वहां से उठते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं वो सामान हमने लिया पर हम गौसे पाक की बारगाह के अंदर आ गए। तो शुरू में रब ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों तुम्हारे जो मददगार हैं वो अल्लाह भी है, उसका रसूल भी है, ईमान वाले भी हैं। तो रब ने ईमान वालों को इतनी ताकतें अता फरमाई हैं, बैठे कहीं पर होते हैं लेकिन कितने मील दूर तक भी नजर भी करते हैं, मुसलमानों की मदद भी कर दिया करते हैं। तो रब तबारक व तआला ने ये ताकतें मुसलमानों को अता की हैं, लेकिन हो कौन? फरमाया अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू, ईमान भी लाए हुए हो, और फिर अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह, वो लोग जो नमाज भी कायम करते हो, व युतूनज़्ज़कात, ज़कात भी अदा करते हो, व हुम राकिऊन, रुकू करने वाले भी हो। रब के वली बन जाओ, रब तुम्हें इतनी ताकतें अता फरमा देगा, दूसरों की मदद करना शुरू कर दोगे। तो रब तबारक व तआला ताकतें अता फरमाता है। अच्छा, यहाँ पर इतराज बातों के ज़हन में आता है ना, ये तो बात क्लियर है ना, दुनिया के अंदर बंदा मदद करता ही है। अब मैं किसी से मदद, जो भी देता देने वाला तो अल्लाह तबारक व तआला ही है। जैसे हम कहते हैं जी रब रज़्ज़ाक़ है, रब रिज़्क़ देता है, देता रब है। लेकिन मुझे ये बताओ, किसी ने रेडी लगाई है, किसी ने दुकान लगाई है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई तिजारत कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। आज किसी की जेब में, हर कोई अपनी जेब के अंदर जो पैसे पड़े हैं, सोचे मुझे कहाँ से मिले हैं। कोई बोलेगा जी कि मेरी कपड़े वाली दुकान है, मैंने सूट बेचे हैं तो मुझे पास 10,000, 20,000, 50,000 गले के अंदर मौजूद है। कोई कहेगा जी कि मेरी दुकान है, मेरी वर्कशॉप की दुकान है, मैंने काम किया, ट्रैक्टर सही किया तो मुझे पैसे मिल गए हैं। कोई कहेगा जी कि मैंने जो रेडी लगाई थी, रेडी पर से मेरे पास ग्राहक आए, मेरे पास पैसे मिल गए हैं। कोई बोलेगा कि जी मैं सेठ के पास काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, वहां पर से पैसे मिल गए हैं। हर बंदा किसी ना किसी का नाम लेगा, रिज़्क़ यहाँ से मिला है। रज़्ज़ाक़ तो रब की जात है, दे रब ही रहा है, रब ने वसीले बनाए हुए हैं, मदद रब फरमाने वाला है। लेकिन रब ने रसूल को भी वसीला बनाकर भेजा है, अपने औलिया को भी वसीला बनाकर भेजा है। तो आज दुनिया के अंदर हम जब ये चीज कहते हैं ना, वो डॉक्टर ने शिफा दे दी है, डॉक्टर शिफा दे सकता है। बंदा के बापे ने भूख मारी है, शिफा लग गई, बंदा कहता है ना 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 शिरक हो गया। और डॉक्टर की गोली शिफा दे सकती है, वली की भूख शिफा नहीं दे सकती। डॉक्टर की गोली में असर है, वो गोली जो अंग्रेजियों ने बनाई हुई है, वो अंग्रेजी गोली में शिफा है। रब के कलाम के अंदर का शिफा कोई नहीं है। अल्लाह का वली को दम कर दे, वो कुरान की सूरत पढ़ के रब का नाम लेके दम कर दे, उसके अंदर शिफा नहीं होगी। तो रब तबारक व तआला ने इनकी जबानों के अंदर असर रखा हुआ है, रब तबारक व तआला ने इनको अताएं की हुई हैं, और ये फिर आगे तकसीम करते हैं, ये आगे देते हैं, ये अपने पास रोकने वाले नहीं होते। अच्छा, फिर उसके बाद आगे जी लोग
زندہ کو چلو بندہ لے لینا، زندہ تے بابے کوئی نہ کوئی کرتے ہونے نے، اے جڑے مر جاندے نے اس تو مرن تو بعد کیوں منگتے ہو جی؟ آ جائے جی، سوال تو اچھا ہے، کوئی انکار نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ رب کے راستے میں جو شہید کر دیا جائے، فرمایا کہ وہ زندہ ہے، تمہیں نہیں پتا وہ زندہ ہے۔ شہید کے بارے میں ہر ایک عقیدہ یہی ہے، شہید کیا وہی ہوتا ہے جو جنگ کے اندر جا کے لڑتا ہے۔ احادیث کے اندر کہ ہم نے یہ حدیثیں نہیں سنی ہوئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ افضل جہاد جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس کو مغلوب کرنا ہے، نفس کے اوپر غالب آنا ہے۔ افضل جہاد اسے کہا گیا، جہاد اکبر اسے کہا گیا کہ نفس امارہ کو بندہ مارے، اپنے نفس کو مارنا یہ افضل جہاد ہے۔ بندہ ادنا جہاد کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ لوگوں کو مرا نہیں ہے، زندہ ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اگر ادنا جہاد کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ فرما رہا ہے، اور جو بندہ اعلیٰ جہاد کرے کیا وہ زندہ نہیں رہے گا؟ جنہوں نے اپنے نفس کو مار دیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں ساری کی ساری رب کی رضا والے کام کرتے کرتے گزار دی۔ آج ہم کہیں ایک دن کے لیے، ہم ایک دن ہے آج، ابھی 2 ہونے والے ہیں، 1.5 ہوا ہے، آج سے ابھی سے لے کر ہم رات 7 بجے تک صرف 4-5 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ میں اگر کہوں کہ ہم نے جی کوشش کرنی کو گناہ نہیں کرنا، پھر بھی سوچ لے کوئی نہ کوئی ہو جانا ہے، دیکھ لے کوئی نہ کوئی ہو جانا ہے۔ ہم سے 5 گھنٹے صحیح طریقے سے نہ گزرے، اللہ کا ولی ساری زندگی صحیح طریقے سے گزار دے، ابھی بھی اس کے اندر اثر نہیں آیا، ابھی بھی اس نے اپنے نفس کو نہیں مارا، ابھی بھی کیا وہ اللہ کا پیارا نہیں بنا، ابھی بھی کیا وہ مدد نہیں کر سکتا، ابھی بھی کیا وہ شہید نہیں ہوا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو شہید ہوتے ہیں اور اپنے بستر کے اوپر جان دیتے ہیں۔ لازمی نہیں میدان جنگ کے اندر جو جا کر شہید ہوگا وہی شہید ہے، فرمایا کئی ایسے شہید ہیں جو اپنے بستر کے اوپر جان دیتے ہیں، نفس امارہ کو مارا، نیکیوں میں زندگی گزاری، بستر کے اوپر مر بھی جائے رب شہید کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو رب کے پیارے ہوتے ہیں یہ مدد کرتے ہیں اور اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ ہمارا کبھی بھی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ دیندہ کوئی نہیں دے، اے دیندے نے۔ اب ٹائم پورا ہو گیا ہے، ایک آخری چیز صرف بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں تو پھر ہم ان ولیوں کی طرف کیوں جائیں، حضور کی طرف کیوں جائیں، دیگر کی طرف کیوں جائیں؟ حدیث مبارکہ ہے، موجب الکبیر کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا، فرمایا جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں علاقہ سنسان ہو، کوئی بندہ کوئی نہ ہو، تو وہاں پر اگر تم کھو جاؤ یا کسی چیز کی حاجت ہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا تو اس وقت وہاں پر آواز دو، اللہ کے بندے یا عباد اللہ اغیثونی، میری مدد کرو۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، یہاں پر کسی سے مانگا جائے تو یہاں پر شرک ہونا چاہیے، یا جہاں پر بندہ ہے ہی کوئی نہیں وہاں پر تو سیدھا رحمان سے مانگنا چاہیے۔ حضور وہاں پر بھی ارشاد فرما رہے ہیں بندہ نظر نہیں آ رہا، پھر بھی کہو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ ہم لوگوں کے سامنے یہاں پر تو رب سے مانگے، لیکن وہاں پر تو درجہ اولا مانگنا چاہیے۔ حضور نے وہاں کا ارشاد فرما دیا کہ وہاں پر بھی مانگنا ہے تو اللہ کے بندوں کو پکارو، اللہ ان کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو رب مدد کرتا ہے، لیکن یہ پیارے رب نے اپنے وسیلے بنائے ہوئے ہیں، رب نے ان کو بھی اختیار دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم۔